السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ واو اور از جب کل تم کہا تم نے یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لن نصبر علی طعام واحد ہم ایک کھانے پہ گزارا نہیں کر سکتے، ہم میں صبر نہیں، ہم اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، یعنی باندھ نہیں سکتے کہ ایک ایک چیز پر ہی کھاتے رہیں، اسی پر گزارا کرتے رہیں۔ فادع لنا ربک تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، یخرج لنا مما تنبت الارض کہ ہمارے لیے زمین سے کچھ چیزیں نکالے، من بقلیہا وقثائہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، سبزی ہو، ککڑی ہو، کوکمبر ہو، سیلڈ ہو، لہسن ہو یا دال ہو یا پیاز ہو، اور چٹپٹی چیزیں ہوں مزے مزے کی، ہم ہر وقت منو سلوا نہیں کھا سکتے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا اپنی قوم کو۔ اتستبدلون، یہاں جو آ ہے نا حمزہ، یہ بئی کے لیے ہے، ڈانٹ کے لیے۔ کیا تم بدل لینا چاہتے ہو؟ تو ناقص ہے، غدی ہے، اس کے بدلے جو بہتر ہے، یعنی جو غذا آسمان سے آئی ہے منو سلوا کی شکل میں، جو اپنی غذائیت اور ذائقے کے اعتبار سے بہتر ہے اور پکی پکائی اور بنی بنائی ہے، اسے چھوڑ کر تم ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرا، کسی بھی شہر چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، وہاں جا کر یہ جو تم مانگ رہے ہو یہ سب مل جائے گا، یعنی کھانا ہے تو جاؤ، وہاں سب مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی اور چپکا دی گئی ان پر ذلت، رسوائی، فقیری، محتاجی، بزدلی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، غضب کے ساتھ پلٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ کے کہ وہ کانو تھے وہ، یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، شرعی اور کنیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکامات ہیں ان کو بھی نہیں مانتے تھے، اور وہ جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی ہیں ان کو بھی نہیں مانتے تھے، اور وہ جو چشمے کا پھوٹ پڑنا پتھر سے، اور جو آسمان سے غذا کا اترنا، یہ کیا تھا سب، وہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، انہوں نے ایک نہیں کئی انبیاء کو قتل کیا، جس میں یحییٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر درپے ہو گئے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا، اور یہ وہ وجہ اس کے جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، بات نہیں مانی تھی، اس لیے ان پر اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہوا تھا۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، منو سلوا کھا کھا کر اب ہم اکتا گئے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ نکالے ہمارے لیے اس سے کہ جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی پیداوار میں سے، نباتات ارضی میں سے ہمیں رزق دیا جائے۔ من بقلیہا، اس کی ترکاریاں، وقثائہا، اور ککڑیاں، یہ لفظ کھیرے اور ککڑی وغیرہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وفومیہا، اور لہسن۔ فوم کا ایک ترجمہ گیہوں کیا گیا ہے، لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ لہسن ہے۔ عربی میں اس کے لیے بالعموم لفظ ثوم استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن کو فارسی میں توم اور پنجابی اور سرائکی اور سندھی میں تھوم کہتے ہیں، اور یہ فوم اور ثوم کی ہی بدلی ہوئی شکل ہے، اس لیے کہ عربوں کی آمد کے باعث ان کی زبان کے بہت سے الفاظ سندھی اور سرائکی زبان میں شامل ہو گئے تھے، جو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کافی تعداد میں اب بھی موجود ہیں۔ وعدسیہا، اور مسور، وبصلیہا، اور پیاز۔ اب جو سالن کے چٹخارے ان چیزوں سے بنتے ہیں ان کی زبانیں وہ چٹخارے مانگ رہی تھیں۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں ایک ہی طرح کی غذا کھا کھا کر اکتا گئے تھے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے
کہ ہمیں زمین سے اگنے والے چٹخارے دار چیزیں چاہیے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کم تر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ منو سلوا نباتات ارضی سے کہیں بہتر ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے، تو اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے، اس کے ہاتھ سے دیکھ کر چاہتے ہو کہ یہ ادنا چیزیں تمہیں ملیں۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اترو کسی شہر میں کہ تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو۔ لفظ اہبطوا پر آیت نمبر 38 کے ذیل میں یہ بات ہو چکی ہے کہ اس کا معنی بلندی سے اترنے کا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ لفظ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ کسی بستی میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ اگر تمہیں یہاں کی کوئی چیز اچھی نہیں لگی تو تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تمہیں اچھی چیز مل سکے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت و خواری اور محتاجی تھوپ دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، وہ اللہ کے غضب کے گھر میں تھے۔ بنی اسرائیل میں وہ امت تھی جس کے بارے میں فرمایا گیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا تو کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ انہیں کتاب دی گئی تھی کہ اس کی پیروی کرو اور اسے قائم کرو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ان کو یہ سزا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اونچا مقام دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی خیر امت قرار دیا۔ ہم نے بھی جب اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، یہ سب کے لیے ایک ہے، ہر امت کے لیے الگ الگ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں، چنانچہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کے سبب ان کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔